بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں، اور آج آپ کے سامنے جو ٹاپک لے کے آئی ہوں وہ بہت ہی دل کو چیر دینے والا اور بہت ہی زیادہ دکھ والا اور بہت ہی زیادہ احساس والا اور بہت زیادہ ماؤں کی سسکیوں والا اور بہت زیادہ بہنوں کی آہوں والا۔ جو ہو سکے تو میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر بچے تک، ہر پاکستانی ماں تک، ہر پاکستان کے باہر جو مائیں ہیں جو غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں ان تک، ہمارے حکومتی اداروں تک میری ویڈیو پہنچے۔ تو مجھے امید ہے آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور لائک بھی کریں گے اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ تو آج میرے دوستو جو میں پیغام لے کے آئی ہوں بہت ہی دکھ بھرے لفظوں سے، اور میں آپ کو اپنے دل کا حال نہیں بتا سکتی کہ جس طرح سے میں اس ٹاپک کے لیے پریشان ہوں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل سوشل میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے کہ 750 بندہ کشتی میں سوار ہو کے انلیگل طریقے سے ایجنٹوں کے ہاتھ لگ کے کچھ بچے غریب گھرانوں کے جو ہیں وہ سبز باغ جو دکھا کے لوگ ان کو گھیر کے اپنے شکنجے میں چند پیسوں کی عوض پورے خاندان کی بربادی کر کے ان بچوں کی زندگی سے کھیل جاتے ہیں، صرف ایک کاغذی نوٹوں کے لیے، ایک لالچ کے لیے۔ تو یہ 750 بندوں کی آپ نے دیکھا ہے جو کشتی سمندر میں الٹ ہوئی، اٹلی کے رستے، اٹلی جانے کے لیے یونان کے رستے، ایران کے رستے، جو بھی ملک رستے میں آتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی غریب گھرانے کے بچے ہوتے ہیں، بہت ہی غریب۔ میں ان لوگوں سے پہلے بات کرنا چاہتی ہوں جو ظالم ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کے لیے آپ اپنے لیے آگ بھر رہے ہو جو ایجنٹ ہو، خدا را آپ کو اللہ اور رسول کا واسطہ ہے کہ غریب بچوں کی زندگی سے مت کھیلیں، ان ماں کی آہوں سے مت کھیلیں۔ کیا پتا، آپ کو پتہ ہے کہ کیا پتا جو بچہ بھیج رہی ہے وہ بیوہ ہو، اس نے اپنی زندگی جو ہے ان بچوں کے لیے صرف کر دی، بچوں کو پال پوس کے کتنی مشکل سے اس نے بچے کو بڑا کیا، لوگوں کی مزدوریاں کر کے بڑا کیا، اور جب بچہ بڑا ہوا تو اس نے اپنی ماں کی جو رنڈیپا ہے اس کو سنوارنے کے لیے کہ میری ماں نے ایک بیوہ پن میں اپنے آپ کو، اپنی جوانی کو ڈال کے مجھے بڑا کیا، تو وہ میں شاید اس کے لیے کچھ کر سکوں۔ تو وہ اپنی ماؤں کی، اپنی بہنوں کی، اپنے خاندان کی پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تم لوگوں کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں جو کسائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کسائیوں کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں، اور آپ لوگ کسائیوں سے بھی بڑھ کے میں کوئی لفظ ہو تو وہ بھی دوں۔ یہ کس طرح کا پیسہ آپ اپنی اولاد کو کھلا رہے ہو، یہ کس طرح کا پیسہ آپ اکٹھا کر رہے ہو، جو انسانی زندگیوں سے کھیل کے آپ جو ہے وہ پیسہ اکٹھا کر رہے ہو۔ خدا را اگر اللہ سے ڈرتے ہو، موت کا پتہ ہے کہ موت آنی ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، تو خدا را یہ کھیل زندگیوں کے ساتھ کھیلنا بند کر دے۔ یہ سبز باغ دکھا کے بچوں کو گھیر کے جب آپ لے جاتے ہو تو ان کا کیا اشر ہوتا ہے، ان بچوں کو نہیں پتا، ان بچوں کو نہیں پتا کہ یہ ہمارے پاس ایجنٹ نہیں ہے، یہ انسانی بھیڑیے ہیں۔ جب ان کو پتہ چل جائے تو وہ آپ کو وہ موت مارے جو آپ ساری زندگی یاد رکھیں۔ میں کہتی ہوں ایسے ایجنٹوں کو پکڑ کے بند کر کے کمرے میں اس کی وہ اذیت ناک اس کو سزا دو کہ اس کی آتی نسل بھی یاد رکھے، جو غیر قانونی طریقے سے چلتے ہیں اور غیر قانونی طریقے سے آپ کو اس طرح لے کے جاتے ہیں۔ تو میں حکومت سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ اس پہ غور کریں۔ آئے دن ہمارے غریب پاکستان میں اتنا کچھ مشکل ہو گیا ہے جینا کہ غریبوں کے بچے اپنی زندگی پہ بھی کھیل رہے ہیں۔ اتنی مشکل زندگی ہو گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی پہ کھیل کے بھی ایک سمندر، چلتا سمندر جو ہے نا، جس میں
انسان کود جاتا ہے تو تھوڑی سی سیر و تفریح کے لیے بھی جاتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، تو وہ کئی مہینے سمندر کے اندر بھوکے اور پیاسے رہنے پہ بھی مجبور ہیں۔ وہ اس وجہ سے شاید اس قربانی سے ہمارے ماں باپ کے وقت آسان ہو جائے۔ پاکستان میں تو ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، نہ ان کے کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ کسی بہن کی شادی کرنے کے لیے۔ ایک وقت کا جو کما کے لاتے ہیں وہ بمشکل گزارا ہوتا ہے۔ وہ مجبور ہیں تو ان کی مجبوریوں سے مت کھیلو، خدا آپ کو ضرور پوچھے گا ان چیزوں کا۔ اللہ واسطے کر کے یہ ان چیزوں سے گریز کرو۔ اور ان بچوں کو تھوڑا سا میں بتانا چاہتی ہوں جو جلدی جلدی اس چیز پہ ایگری ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ چلتے چلتے جو سننے میں آیا ہے، دیکھنے میں آیا ہے، کیونکہ میں بھی اتنی وہ نہیں ہوں کہ مجھے بہت زیادہ ان کی معلومات ہے، میں نے بہت ساری ویڈیوز، بہت سارا دیکھا سنا، اور بہت سوشل میڈیا پہ بھی بتایا گیا کہ ان بچوں کو کئی میلوں تک جنگلوں سے گزارا جاتا ہے، اور ایک پانی کی بوتل دی جاتی ہے چھوٹی سی، اور کئی میلوں تک وہ پانی انہوں نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس میں جی بھر کے پانی نہیں پینا، بس اپنی زبان کو تر کرنے کے لیے آدھا گھونٹ پانی کا لینا ہے، کہ کئی میل انہوں نے پیدل چلنا ہوتا ہے۔ ان کے پاس خوراک کی کمی ہوتی ہے، ان کے پاس پانی کی کمی ہوتی ہے۔ اس دوران اگر آپ کا کوئی ساتھی اس میں زخمی ہو جائے یا کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا کوئی حل ان ایجنٹوں کے پاس نہیں ہوتا۔ انہوں نے کیا کرنا ہے کہ جو بندہ بیمار ہو جاتا ہے اس کو رستے میں ہی ادھر چھوڑ دیتے ہیں، چاہے اسے چیل کوے کھائیں، چاہے اسے جنگلی جانور کھائیں، ان کے پاس اس بندے کو لے جانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو جا رہے ہوتے ہیں وہ اتنے نڈال ہو چکے ہوتے ہیں بھوک اور پیاس۔ اور میں کیا بتاؤں کہ میں اتنی گہرائی میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ چلنے سے بھی قاصر ہوتے ہیں، اپنا وزن اٹھانے سے بھی۔ تو جو ساتھی ساتھ بیمار ہو جائے گا اس کو وہ کیسے لے کے جا سکتے ہیں، آپ خود سوچیں۔ اس کو وہی چھوڑا جاتا ہے تو اس کی کیا حالات ہوتی ہے، اس پہ کیا گزرتی ہے جس کو چھوڑ جاتے ہیں، یہ تو رب ہی جانتا ہے۔ اور جب وہاں سے آگے گاڑیوں میں ان کو بٹھایا جاتا ہے تو جو گاڑی کی ڈگی ہوتی ہے اس میں بامشکل آپ کو پتہ ہے سفری بیگ ایک رکھا جاتا ہے۔ اس گاڑی کی ڈگی میں 4-5 بندے وہاں گھسا کے پھر ڈگی کو بند کیا جاتا ہے، اور جو پیچھے جو گاڑی کی سیٹ ہوتی ہے اس پہ آپ کو پتہ ہے 3 بندے بیٹھ سکتے ہیں، کم از کم 6 بندے سیٹ کے اوپر، 6 بندے پاؤں میں، اور آگے فرنٹ پہ جو سیٹ ہوتی ہے ساتھ اس پہ ایک بندہ بیٹھتا ہے، کم از کم 3-4 بندے ادھر ہوتے ہیں۔ اور کچھ تھوڑا سا جو ٹور ہوتا ہے ان کا بائی روڈ کا، وہ اس طریقے سے اوپر نیچے گھسا کے ان کو مرا ہوا وہاں سے لاد کے جا کے دریا کے کنارے پھینکا جاتا ہے۔ اور وہاں سے جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں جو ہمارے پاکستان کے اوپر کسی کی نظر نہیں ٹھہرتی، خاص کر پاکستانی بچوں کو جو ہے نا، جو جہاز کی نیچے والی تہہ ہوتی ہے اس میں گھسایا جاتا ہے۔ پاکستان کیا اتنا پاکستان کو حقارت کی نظر سے لوگ دیکھنے لگ گئے کہ یہ بہت غریب ملک ہے۔ اللہ کا خوف کرو، اور اللہ کے خوف، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ یہ جو ہمارے اوپر زوال آ رہے ہیں زلزلے کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں، یہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں۔ اپنے رب کو راضی کرو، اپنے رب سے معافی مانگو جتنے گناہ کر چکے ہو۔ تو ایک گھر کا اگر ایک فرد بھی فوت ہو جاتا ہے یا وہ مر جاتا ہے تو یہ سوچو کہ ہم نے ایک گھر کا نقصان نہیں کیا، ایک گھر میں بسنے والے جتنے فرد ہیں ان کا نقصان کیا ہے۔ ایک ماں کا نقصان نہیں کیا، پورے گھرانے کا نقصان کیا ہے۔ کیا پتا اس کے پیچھے بچے تھے، اس کی بیوی تھی، اس کی ماں تھی، اس کی بہنیں تھی، اس کے بھائی تھے، اس کا والد تھا۔ اتنے رشتوں کو آپ بھائی لا کے دے سکتے ہو؟ اپنے بچوں کو حرام مت کھلاؤ، خدا را اس برے کاموں سے توبہ کر لیں۔ یہ جو ایجنٹ بنے پھر رہے ہو نا دنیا کے، تو تمہارے اوپر بھی ایک ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ اپنا رسا چلائے گا نا تو تجھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو جب اللہ کا جال تیرے اوپر گرے گا تو اس میں پھنس جاؤ گے بہت برے طریقے سے۔ جو دنیا پہ عذاب اور اتنی سختی دے رہے ہو انسانی جانوں کو،
تو کل تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو نہیں تو یہ سوچا بھی نہیں. اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. خدارا ان چیزوں سے پرہیز کریں. میں آج بہت پریشان تھی, میں نے اس لیے آج اسپیشلی ان بچوں کے لیے تھوڑی سی ویڈیو دی ہے, اور تھوڑی ان ایجنٹوں کے لیے جو ایجنٹ دنیا پہ بنے پھرتے ہیں. اللہ آپ کے اوپر سب پوری دنیا کا ایجنٹ ہے, اور جب وہ اپنے اوپر آپ کا رمبا پھیرے گا تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو خدارا ان ایجنٹوں سے توبہ کر لیں. اگر کوئی بھی اس طرح کا بندہ آپ کو ملتا ہے, کسی کے جھانسے میں نہ آئے, کسی کے دھوکے میں نہ آئے, کسی کے سبز باغ میں مت آئیں. ابھی دیکھ لیں ٹک ٹاک پہ آئی ہوئی ہے ویڈیو, وہ دیکھیں, فیس بک پہ آئی ہوئی ہیں, ہر جگہ پہ آپ کے گوگل پہ لکھیں, وہاں آپ کو ملیں گی. ان بچوں کا حالات دیکھیں جو ہر طرف جہاں نظر جا رہی ہے سمندر ہی ہے, اور ان بیچاروں کو وہاں کوئی بھی آسرا نہیں ہے, اور وہ دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں. وہ تو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے, اور ان کو جو ان کی پیچھے نسل ہے پوری, وہ آپ کو ساری زندگی بدوائیں دے گی, اور آپ کا آخرت کیا ہوگا اور دنیا کیا ہوگی یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو پلیز اپنے ذہن کو حاضر رکھیں, اور اپنے حاضری دماغ سے, جو حاضر دماغ سے کام لیں. اسی کے ساتھ آپ کی انٹی آپ سے اجازت چاہتی ہے. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی. تب تک آپ کا اور میرا اللہ نگہبان. اور جانے سے پہلے میں یہ ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.